کامیابی کا راز کیا ہے؟ واٹ از دا سیکرٹ آف سکسیس؟ کون سا انسان کامیاب ہے؟ وہی شخص کامیاب ہے جو اس زندگی کو اچھے سے جی لے اور سکون کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ اور خوشی خوشی جیے اور پھر اس دنیا سے جائے تو اس کا ایک اجر آخرت میں تیار ہو جو اچھا ہو۔ اور جس کامیابی کے لیے ہم اس دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اس سب کا آخری گول ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہمیں سکون مل جائے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے فیم ہو، شہرت ہو، طاقت ہو، کچھ بھی ہو۔ اس کا اینڈ گول یہی ہوتا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں، ہمیں سکون مل جائے اور ہماری زندگی اچھی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، اچھے لوگ آ جائیں۔ تو یہ سب ہمارا سب کا آخری گول یہی ہوتا ہے۔ تو ایسی زندگی کسے ملتی ہے جس کی زندگی میں سکون ہو، خوشی ہو، ایک کامیابی کا ایک فیلنگ ہو، ایک کامیابی کی فیلنگ ہو کہ میں نے کچھ کیا اور میری زندگی اچھی رہی۔ جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں، ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں، تو یہی سوچتے ہوئے جائیں کہ میں نے اپنی زندگی کو جیسا اس کا حق تھا اس طرح سے کوشش کی اور اسی کام میں لگا رہا اور ہنستے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ تو وہ زندگی تبھی ہوگی جب ہم اس دنیا میں اچھے سے جئیں گے اور وہ کام کریں گے جو اس زندگی کی طرف لیڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اس چیز میں بلیو رکھتے ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے اور اس نے ہمیں کچھ حکم دیے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم ان حکموں کو مانتے ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں تو ہم نیچر ہمیں ریوارڈ کرتا ہے۔ یہ جو دنیا بنائی گئی ہے اس کا سسٹم ہی کچھ اس طرح سے ہے کہ جو اللہ نے حکم دیے ہیں اگر ہم اس طرح سے زندگی گزارنے لگیں تو یہاں کا جو سسٹم ہے وہ اس شخص کو اوپر لے جانا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح سے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے وہ اس طرح سے ہی بنایا ہے کہ انسان اگر اللہ کے حکموں کو مانتا ہوا چلے، اللہ کے حکموں کو سب سے اوپر رکھے، تو پھر یہاں کا سسٹم اسے ریوارڈ دیتا ہے اور اس کی فیور میں ہو جاتا ہے اور لانگ ٹرم میں اس کو بہت زیادہ بڑی سکسیس ملتی ہے اور اس کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ ایسے ایسے پہلوؤں میں اس کو کامیابی ملتی ہے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جس بندے نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہے ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں، ان کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور ان کی آخرت بھی انشاءاللہ پاکیزہ ہوگی۔ ان سے رب بھی راضی رہا، اس کے نیک بندے بھی راضی رہے اور ان کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی جس میں عزت تھی، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان سے سیکھتے تھے۔ ان کی زندگی ایک مقصد تھی اور وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند تھے اور ان کی زندگی پاکیزہ تھی سب سے بڑی۔ اور ان کی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ برکت تھی اور نحوستیں اور بے حیائی اور بے سکونی، یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ یہ تبھی ہوا جب انہوں نے سب کچھ اللہ کے سارے حکموں کو ماننا شروع کیا۔ اور اس چیز کی شروعات تب ہوتی ہے جب ہم ایک یقین اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں اور اس زندگی کو کہتے ہیں کہ بندہ نیک زندگی گزار رہا ہے۔ ہم عام طور پہ اسے نیک زندگی کہتے ہیں۔ تو اس نیک زندگی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم اگر ابھی ایسی زندگی گزارنا چاہیں، ایک کامیاب زندگی، تو ہمیں کہاں سے شروعات کرنی چاہیے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے یقین سے، کہ ہمیں یقین ہو کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جو کہ یقیناً ہے۔ یہ دنیا میں اگر آپ غور کریں گے تو جس سسٹم کے ساتھ یہ چل رہی ہے، جس سسٹمیٹک وے میں یہ چل رہی ہے، رات اور دن کا ہونا، ہمارے بایولوجیکل فینومینا جو ہیں ہمارے اندر، اور ہر طرح سے آپ کو ایک سسٹم ملے گا جو بہت ہی باریک بینی کے ساتھ بنایا گیا ہے اور بہت ہی ایکوریٹلی کام کر رہا ہے۔ اور پھر ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں بائسڈ نہیں ہے کوئی شخص اور کوئی
عیب نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کسی کے دل میں کجی نہیں ہے، تو وہ صاف دیکھ لیتا ہے کہ یہ سب چیزیں خود سے نہیں ہو سکتی. تو اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور پھر اس نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اگر اس بنانے والے نے جو حکم دیے ہیں اس کے اکارڈنگ ہم چلیں گے، زندگی گزاریں گے، تو پھر ہم فلسٹ پوٹینشیل پر جا سکتے ہیں اپنے، اور یہ جو دنیا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس دنیا کی نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اس کی شکر گزاری بھی یہی ہے کہ اس کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگا دیا جائے. جو کچھ بھی ملا ہوا ہے، ہماری باڈی ہے، ہماری طاقتیں ہیں، ہماری صلاحیتیں، تو پھر ہمیں یہ نیچر جو ہے، یہ قدرت جو ہے، یہ نظام جو پورا اللہ تعالیٰ نے کائنات کا چلا رکھا ہے، یہ اس بندے کو ریوارڈ دینے لگ جاتا ہے آٹومیٹکلی. یہ سسٹم ہی اللہ نے چلا رکھا ہے کہ ساری خیر اس کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک گریوٹی کریٹ ہو جاتی ہے اس کے ارد گرد جو دوسری تمام چیزوں کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ اس کی طرف تمام خیر اٹریکٹ ہونے لگتی ہے. اور وہ والی خیر ہوتی ہے جو پائیدار ہوتی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے، جو دل کی ہوتی ہے، جو دوسرا بندہ جب اس کو دیکھے گا، ایسے شخص کو جو اللہ کے حکموں پہ چل رہا ہے، تو اس کو ایک پازیٹیو وائب آئے گی اس کے پاس سے، اور وہ اس سے خوش ہوگا، اس کی عزت کرے گا. ایسا بندہ خود کے لیے بھی خیر ہوتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی خیر ہو جاتا ہے. اور یہی کامیابی ہوتی ہے کہ ایک پاک زندگی ہو آپ کی، آپ بھی اس میں خوش ہوں، آپ کے چاہنے والے بھی خوش ہوں، سکون ہو سب کو. اینڈ گول ہر کسی کوشش کا یہی ہے، پیسے کا بھی یہی ہے، طاقت کا بھی یہی ہے، کہ ہمارے دل کو سکون مل جائے، جو یہ بے چینی ہے خواہشوں کی یہ تھم جائے، یہ رک جائے. اور سب سے بڑی خواہش جو ہماری اس دل کی ہے کہ اس کو اپنا مالک مل جائے، اس کو بنانے والا مل جائے، یہ پوری ہو جائے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے کام کرنے لگے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کو آدم کے لیے بنایا گیا، انسانوں کے لیے بنایا گیا، اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. تو اگر ہمیں یہ چیز چاہیے جو اس حدیث میں ہے، اس کے لیے ہمیں ان حکموں کو ماننا ہوگا جو اس دنیا کے بنانے والے نے ہمیں کر رکھے ہیں. تو یہ دنیا اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو اس میں صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں ہمیں کامیاب کرنے کے لیے اور ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کی ساری طاقتیں لگ جائیں گی، اور اس کی طرف کھنچتی چلی آئے گی خیر جو یہ کام کرے گا. اور یہی اصل کامیابی. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ایک کامیاب زندگی اور کامیاب آخرت سے نوازے.